بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 207 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الصرف فی المال، یعنی مال میں فضول خرچی سے اجتناب کرتے رہنا۔ یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ ہر معاملے میں اور یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان ہمیشہ اعتدال سے کام لیا کرے، میانہ روی کو ہمیشہ اختیار کیا جانا ضروری اور لازمی ہے۔ چنانچہ یہ روپیہ پیسہ چونکہ یہ مال و دولت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ لہذا مال کو بھی ضائع کرنے سے گریز کیا جائے، اور اسی طرح بخل یعنی کنجوسی سے بھی گریز کیا جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے یعنی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اپنا یہ روپیہ پیسہ اور اپنے پاس موجود اللہ کی طرف سے یہ قیمتی ترین نعمت اور یہ احسان، اسے یوں میانہ روی کے ساتھ ہمیشہ خرچ کیا جائے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 442، اور اس کا کچھ حصہ اس سے قبل ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ تم سے پسند فرماتا ہے 3 چیزوں کو اور ناپسند فرماتا ہے 3 چیزوں کو۔ يَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ 3 چیزیں یا وہ 3 کام جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، تو ان میں سے پہلی بات اور پہلا کام یہ کہ تم صرف اسی کی یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو، اور یہ کہ اس کے ساتھ کبھی کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ تو یہ اللہ کی عبادت اور یہ کہ شرک سے دامن بچائے رکھنا۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ جو کام اللہ کو پسند ہو، اور اسی طرح ہر وہ بات جو کہ اللہ کو پسند ہو، وہ کوئی بات ہو یا وہ کوئی کام ہو، جیسا کہ اہل علم نے فرمایا کہ العبادہ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال، ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو کہ اللہ کو پسند ہو، تو اس چیز کا نام ہے عبادت۔ اور شرک کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائصہ، یعنی کوئی ایسا کام جو کہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ کام صرف اللہ ہی کے کرنے کا ہے، کوئی اور وہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہ عقیدہ اور یہ تصور رکھنا کہ یہ دوسرا بھی اسی طرح اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس چیز کا نام ہے شرک۔ تو یہ چیز یعنی شرک سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنا، اور یہ کہ ہمیشہ صرف اور صرف
ایک اللہ کی عبادت انجام دیتے رہنا۔ جیسا کہ یہاں سب سے پہلے اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث مبارک میں، مزید یہ کہ اس چیز کی اہمیت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یہی چیز یعنی ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنا، یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے، مقصد زندگی یہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ جو زندگی کی عظیم ترین نعمت سے نواز رکھا ہے، اور یہ کہ سانس کا یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے انسان اپنی قیمتی سے قیمتی ترین کسی چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ اور تیار رہا کرتا ہے کہ زندگی بچانی ہے، کسی بھی طرح باقی جو کچھ بھی لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ تو یہ سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے کہ جس کا نام ہے زندگی۔ تو زندگی اسی لیے اللہ نے ہر انسان کو عطا کر رکھی ہے تاکہ یہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرے اور ہر قسم کے شرک سے ہمیشہ اجتناب ہی کرتا رہا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کیا کریں۔ تو انسان کا مقصد زندگی ہی یہی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے کہ جنہیں مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر اور مختلف اقوام کی جانب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مبعوث فرمایا گیا، تو ان سبھی کا بنیادی مقصد دعوت اور مقصد بعثت یہی تھا کہ ان سبھی نے ہمیشہ اپنے اپنے زمانوں میں دنیا والوں کو یہی پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل بھی جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، دنیا والوں کی طرف بھیجا ہے، ان میں سے ہر ایک کی جانب ہم نے یہی وحی نازل کی تھی کہ وہ اپنی قوم کو اور یہ کہ دنیا والوں کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام حق پہنچا دیں کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ دیکھو میرے سوا یعنی ایک اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا صرف ایک اللہ کی عبادت ہی تم سب ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ اور اسی طرح اس چیز کی اہمیت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اچھے کام انجام دیا کرتا ہے تو اسے یہ بات ہمیشہ خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ میری یہ محنت ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف، یا اسی طرح حج ہے کہ گھر سے بے گھر ہونا ہے، اور یہ کہ وطن سے بے وطن ہو گئے، عزیز و احباب سے یہ دوریوں کے سلسلے ہو گئے،
یا اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے کہ اپنی محنت سے کمایا ہوا اور خون پسینہ بہانے کے بعد یہ جو کچھ مال حاصل ہوا ہے تو اسے دوسروں کے حوالے کر دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، تو یہ تمام اچھے کام۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے بلکہ اللہ کے ہاں یہ سبھی کچھ مقبول ہو سکے، کہ خیر و برکت نصیب ہو، اجر و ثواب کا مستحق بن سکے یہ انسان اپنے ان اچھے کاموں کی وجہ سے، تو پھر انسان کو یہ بات ہمیشہ معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا گیا ہو، اور یہ کہ انسان ہر قسم کے شرک سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے کبھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ نے بھی کبھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الاولین والآخرین اور جو کہ افضل الانبیاء والمرسلین، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھی یہ بات قرآن کریم میں کہ یوں اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا جہاں ایک مقام پر تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ہمیں پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے مختلف زمانوں میں اور یہ کہ مختلف مقامات پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اقوام کی جانب بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب ان کی اصل تعداد کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم میں ان میں سے جن انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی کل تعداد 25 ہے، یعنی اصل تعداد تو اس سے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو مبعوث کیا تھا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام ہم نے آپ کو بتایا ہے، جبکہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ لہذا انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ برگزیدہ ترین جماعت کہ جن کی اصل تعداد تو بہت زیادہ ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی اصل تعداد کو، البتہ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تعداد 25 ہے، اور پھر ان 25 میں سے 18 کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک ساتھ ایک ہی مقام پر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام جو کہ 7ویں سپارے میں ہے،
اس سورت کی آیات 83 سے 86 تک کہ جن کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ الانعام کی یہ آیات، ان آیات میں 83 سے 86 تک کی یہ آیات، ان میں ایک ساتھ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر ان کے تذکرے کے بعد ان آیات میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ خبر دی گئی اور یہ اہم ترین تنبیہ کی گئی۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ بھی اگر کبھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یعنی یہ اس قدر جلیل القدر ہستیاں، پھر ان کا تذکرہ کیا گیا، پھر خود اللہ کی طرف سے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا اور ان کی تعریفیں بیان کی گئیں، لیکن ساتھ ہی آخر میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہمیشہ کے لیے کہ یہ تمام تر انبیاء کرام علیہم السلام اپنے تمام تر مقام و رتبے کے باوجود اگر کبھی شرک کرتے اللہ کے ساتھ تو اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود ان کے یہ تمام تر اچھے کام، یہ اعمال صالحہ سب ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، یہ معاملہ یعنی شرک سے ہمیشہ بچتے رہنا اور ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس چیز کی اہمیت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یعنی اللہ ہرگز اس بات کو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں البتہ اس کے سوا وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ لہذا اس بات کی اہمیت کو خوب سمجھنا چاہیے ہمیشہ، اور یہ کہ اس حدیث کا بقیہ حصہ اور اس سے متعلق مفصل گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔